اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچی۔ اس کے نتیجے میں ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا، اور پھر ساری زندگی ان کے دانت ٹوٹے ہی رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، مگر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کی شخصیت کتنی قد آور تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور سقیقہ ہی میں تقریر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، تم لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیعت کرنے والوں میں آگے آگے تھے۔ ان کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے والے تھے، تو آپ نے اپنے جانشین کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ تو میں اپنے بعد ان کی بیعت کی وصیت کر جاتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 7 ہجری میں سریہ ذات السلاسل میں بھی حصہ لیا، اور اس سریہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 مجاہدین کی فوج روانہ فرمائی۔ ایک مرتبہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ طیبہ آتا ہے، جن میں ان کے بڑے بڑے پادری اور بعض روسائے قبائل شامل تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی امین شخص کو بھیج دیں جو ہم سے جزیہ بھی وصول کرے اور ہمارے جھگڑوں اور لڑائیوں میں فیصلے بھی صادر فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو واقعی کما حقہ امین ہوگا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس اہم منصب کے لیے کون سا شخص موزوں اور فائدہ مند ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت شامل تھی، اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیے یہ اعزاز کس کی قسمت میں آتا ہے۔ یہ اعزاز سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک عظیم الشان اعزاز تھا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ چنانچہ وہ نجران تشریف لے گئے۔ رجب 8 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف ایک لشکر بھیجا، جن میں 300 مجاہد شامل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کی روانگی سے مقصود جوہینہ کے ایک قبیلے کی سرکوبی تھا۔ اس سفر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایات کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نے کچھ فاصلہ طے کیا تو ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا زاد راہ لے کر آئیں۔ سب نے بچا ہوا زاد راہ جمع کیا۔ یہ کھجوروں پر مشتمل تھا۔ اس زاد راہ سے صرف ایک مشکیزہ ہی بھرا جا سکا۔ جب یہ کھجوریں بھی کم رہ گئیں تو انہوں نے روزانہ ایک شخص کو ایک کھجور دینے شروع کر دی۔ لشکر کو سخت بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی جسے عنبر کہتے ہیں ہمارے لیے ساحل سمندر پر پھینک دی۔ تمام لشکر نے اسی مچھلی کا گوشت 18 دن تک کھایا، اس کی چربی سے تیل کا کام لیا۔
اس سے ہمارے جسم خوب موٹے تازے ہو گئے۔ واپسی آتے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کی 2 پسلیاں کھڑی کیں اور لشکر کے سب سے لمبے آدمی کو اونٹنی پر بٹھا کر ان پسلیوں کے نیچے سے گزارا تو اس کو چھوئے بغیر گزر گیا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی کتنی بڑی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شام کی فتوحات میں بھی بڑا نمایاں کردار رہا ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوجیوں کی امداد کے لیے شام جاتے ہیں۔ ان کا استقبال سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابو سلیمان آگے بڑھیے اور لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جواب سماعت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اس شخص سے آگے کس طرح بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نہایت متواضع تھے۔ دنیا سے ان کی بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ ان کا گھر دنیاوی مال و متاع سے بالکل خالی تھا۔ وہ شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چلیے آپ کے گھر چلتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو میرے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ میرا گھر تو بالکل خالی ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے برتن میں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال کر پیش کر دیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے اختیار ہو پڑے اور پھر ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ دنیا نے ابو عبیدہ کے علاوہ ہم سب کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو 400 دینار بطور ہدیہ ارسال فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گھر کی معاشی حالت ٹھیک کر لیں۔ اب جیسے ہی ان کو یہ تحفہ ملا، انہوں نے اس کارندے کی موجودگی ہی میں اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں تمام دینار فقیروں میں، محتاجوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پیش کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مسلمانوں میں ان جیسی شخصیات بھی پیدا فرمائی ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات شام کے علاقے میں طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں اردن، فلسطین، سوریہ اور لبنان سمیت سارا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسلامی فوج کو طاعون زدہ علاقوں سے ہٹا کر دور کسی بلند مقام پر بھیج دیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پر اسی طاعون کی بیماری کا حملہ ہوا، اور یہی بیماری ان کی وفات کا سبب بنی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی قبر اردن کے علاقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ ان کی زندگی بڑے روشن اوصاف اور کمالات کا مجموعہ تھی۔ تو معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ان حالات و واقعات سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں ان کی سیرت کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہمارا ان صحیح اور سچے واقعات کو محنت کے ساتھ تلاش کرنا اور صحیح واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب اپنی اپنی اصلاح کریں۔ اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس لیے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ اور اگر آپ کسی نبی یا کسی صحابی کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں بتائیں، تاکہ ہم انہی کی زندگی اور انہی کے حالات پر آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کر سکیں۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔